امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے خود جانا پڑتا ہے، علم آپ کے پاس خود چل کر نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور جامعہ آفیشیل چینل کے مکرمی ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ کے، میرے اور ہم سب کے پیارے جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ کی۔ جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ علوم شرعیہ کا محافظ، کتاب و سنت کا مرکز اور ملکی سطح کا ایک معیاری اور مثالی ادارہ ہے، ایک ایسی درسگاہ جہاں تعلیم و تربیت کا بہترین نظم و نسق جدید دور کی سہولیات کے ساتھ اویلیبل اور فراہم ہے۔ 30 سے 32 ایکڑ پر پھیلا یہ عظیم الشان ادارہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا بہترین سنگم ہے۔ یہاں دینی تعلیم میں دینیات سے لے کر عالمیت و فضیلت اور تخصصات تک کا نظم ہے۔ یہاں کا شعبہ حفظ ملک کے جانے مانے اور معتمد مراکز تحفیظ قرآن کریم میں سے ایک ہے۔ دنیاوی تعلیم میں 10ویں تک اسکولز، انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم وغیرہ شامل ہے۔ مکرمی ناظرین، ہماری یہ ملاقات ایک معلوماتی سلسلے کی کڑی ہے، تو آئیے آپ کو جامعہ کے تعلیمی شعبہ جات کی مختصر سی تفصیل اور ڈیٹیل بتاتے چلیں۔ جامعہ کئی شعبہ جات میں اپنی عظیم خدمات انجام دے رہا ہے۔ جامعہ کا ایک متحرک شعبہ ہے شعبہ دینیات، جس میں نورانی قاعدہ ناظرہ خوانی، یعنی کہ بچوں کو اندر دیکھ کر قرآن کریم کو تجوید اور صحت کے ساتھ پڑھنا سکھانا، مسنون دعائیں اور متفرقات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دینیات کے شعبے کو 10 تجربہ کار مدرسین کی خدمات حاصل ہے۔ جامعہ کا دوسرا فعال شعبہ ہے شعبہ حفظ قرآن کریم۔ نورانی قاعدے کی تکمیل کے بعد جب بچہ تجوید و صحت کے ساتھ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو درجہ حفظ میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ جامعہ کے قدیم اور تجربہ کار اساتذہ کے ذریعے تیار کیے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں پاروں کے نام کے ساتھ سورتوں کے نام، رکوع نمبر، متشابہات اور آیات سجدہ کی تعلیم وغیرہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامعہ کو اس شعبے میں 24 تجربہ کار اساتذہ کرام کی خدمت حاصل ہے۔ اب تک اس شعبے سے 1242 طلبہ کرام تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ جامعہ کا تیسرا شعبہ ہے شعبہ عالمیت۔ جامعہ کا یہ شعبہ 9 سالہ کورس پر مشتمل ہے، جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تفصیلی درس دیا جاتا ہے۔ اردو، فارسی اور عربک گرامر، تاریخ، فقہ، ادب و تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر، حدیث، اصول حدیث، لغات اور آئلی اور معاشرتی سجاؤ وغیرہ مضامین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب تک 277 طلبہ کرام عالمیت سے سند فراغت حاصل کر کے ملک اور بیرون ملک دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ کا چوتھا شعبہ ہے تدریب المعلمین۔ مکرمی ناظرین، مکاتب کی تعلیم اسلامی معاشرے کے لیے ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے، جس میں استاذ کا طریقہ تعلیم
خاصا اہمیت رکھتا ہے۔ یقیناً اکثر مدرسین دل اور جان سے محنت کرتے ہیں، لیکن طریقۂ تعلیم کا صحیح نہج اور طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پاتی۔ اس لیے جامعہ نے مکاتب کے اساتذہ کے لیے تدریب المعلمین یعنی ٹیچرز ٹریننگ کورس کا شعبہ جاری کیا ہے، جس میں مکاتب کے اساتذہ کو عمدہ طریقۂ تعلیم سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ صوبہ گجرات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دیگر صوبوں سے آنے والے تمام مدرسین کے قیام اور طعام وغیرہ مصارف کا کفیل خود جامعہ ہوتا ہے۔ مکرمی ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی تعلیمی شعبہ جات ہیں، جیسے تجوید و قرات، انگریزی، کمپیوٹر، جسمانی ورزش، دارالفتاء والارشاد کا مستقل نظام، تجوید اردو حفظ کورس اور ایک معیاری کتب خانہ اور دارالمطالعہ وغیرہ بہت سے شعبہ جات ہے جو جامعہ کے باصلاحیت اساتذہ کے زیر نگرانی سرگرم عمل ہیں۔ ہماری معلوماتی سلسلے کی دوسری کڑی ہے جامعہ میں داخلے کی کارروائی اور اس کے شرائط۔ چونکہ سال کے آغاز میں ملک کے گوشوں سے اور دور دراز سے بہت سے علم کے شوقین حضرات سفر کر کے جامعہ تک پہنچتے ہیں، لیکن چونکہ جامعہ کی تعلیمی نشستیں محدود ہیں، اس لیے اس کے طلباء کے لینے کا اپنا ایک معیار ہے اور کچھ شرائط ہے جس کی رعایت کے ساتھ طلباء کرام کا داخلہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے دور سے آنے والے احباب ان شرائط کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں اور نتیجتاً جامعہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جامعہ داخلے کی کارروائی کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی طالب علم کو جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جامعہ کے طریقۂ داخلہ اور شرائط داخلہ کی رعایت کرنا ضروری ہوگی، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے یہاں شعبان کے اخیر ہی سے داخلے کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ شعبان کے اخیر سے 10 رمضان تک اپنی درخواست ادارے میں جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقام سے جامعہ میں اپنی درخواست بھیجتے ہیں تو آپ کو چند چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، طالب علم کا نام اور والد کا نام پورا لکھیں۔ نمبر 2، پورا ایڈریس انگریزی زبان میں واٹس ایپ نمبر کے ساتھ لکھیں۔ اور نمبر 3، جس درجے میں آپ طالب علم کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ درجہ بھی آپ ضرور لکھیں۔ جب آپ کی درخواست اس طرح فل ہو جائے تو آپ درخواست مدرسے کے ایڈریس پر روانہ کر دیں۔ مدرسے کا ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی درخواست مدرسے کو موصول ہوگی، مدرسہ فوراً اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے آپ کو مدرسے کا داخلہ فارم آپ کے ایڈریس پر بھیج دے گا، جس داخلہ فارم کو آپ کو جلد سے جلد بھر کر جوابی لفافے کے ساتھ مدرسے کے ایڈریس پر روانہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا داخلہ فارم مدرسے کو ملے گا، مدرسہ 20 رمضان تک آپ کا داخلہ منظور ہوا یا نہیں ہوا اس کا جواب آپ کے گھر تک پہنچا دے گا۔ جیسے ہی آپ کو داخلے کی منظوری کی اطلاع ملتی ہے تو پھر آپ کو دیے گئے وقت پر مدرسے میں حاضر ہونا ضروری ہوگا اور ساتھ ہی سلیکشن لیٹر یعنی کہ منظوری کا خط بھی لانا ضروری ہوگا، بصورت دیگر آپ کا داخلہ موقوف ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا داخلہ منظور ہو چکا ہے اور آپ جامعہ میں داخلے کے لیے آ رہے ہیں تو ساتھ میں ضروری چیزیں ہیں، ضرور لے کر آئیں۔ داخلے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ طالب علم کی عمر 12 سال سے کم نہ ہو، اس لیے آپ کو ساتھ میں جنم پتر یعنی برتھ سرٹیفکیٹ لانا ہوگا۔ ساتھ ہی پاسپورٹ سائز کا فوٹو بھی ہونا چاہیے اور آدھار کارڈ کی زیروکس بھی لازم ہے۔ اسی طرح جامعہ میں رہنے کے جامعہ کے اپنے لگے بندے اصول ہے جس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ جامعہ میں رہتے ہوئے وضاقتہ اسلامی
اور شرعی لباس میں ہوگی. سفید لباس جامعہ کا یونیفارم ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہے. نمبر 2، موبائل، ریڈیو، ناولز اور اس طرح تمباکو، گٹکا نوشی وغیرہ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. اگر اس طرح کی کسی بھی حرکت میں طالب علم پایا جاتا ہے تو جامعہ اس کے موبائل وغیرہ کو ضبط کر لے گا اور اس کا داخلہ رد کر دیا جائے گا. امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے سہولت کا سامان بنے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دین اور ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے. آپ جہاں کہیں رہیں خوش و خرم رہیں. اسی کے ساتھ بندے کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.